رجب میں عبادات کیسے کریں؟ مقدمہ رجب اسلام کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ عبادت، توبہ اور روحانی تجدید کا بہترین وقت ہوتا ہے، چاہے آپ روزمرہ زندگی کے مصروفیت میں ہوں یا دل چاہتا ہو کہ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کے قریب پہنچا جائے۔ رجب ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی روحانی کیفیت کو سنواری نیتیں درست کریں اور مستقل طور پر بہتر عادات اپنائیں۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ رجب میں عبادات کیسے کی جائیں، کون سی مخصوص عبادات مستحب ہیں، اور عملی منصوبہ کے ذریعے آپ اپنا پورا مہینہ بابرکت بنا سکتے ہیں۔ ایک رجب کی اہمیت اور روحانی مقام۔ رجب کو اسلامی روایت میں فضیلت حاصل ہیا مہینہ رجب علم رجب کہلاتا ہے، اور دوسرے بابرکت مہینوں شعبان اور رمضان کی تیاری کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ رجب وہ وقت ہے جب دل کو نرم کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور نیک اعمال کی جانب رغبت بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی مدت ہے جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے اور آئندہ کے عبادات، خاص کر رمضان کے لیے خود کو تیار کر سکتا ہے۔ دوست، عبادت کی بنیادی نیت اور منصوبہ بندی۔ ہر عبادت کا بنیادی اصول نیت ہے۔ رجب میں جب آپ عبادت کا ارادہ کریں تو یہ ارادہ صاف اور مخصوص ہونا چاہیے۔ اے اللہ، میں تیرے لیے، تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ یہ نیت کے ساتھ ایک عملی منصوبہ بنائیں۔ ایک روزانہ مخصوص اوقات طے کریں، مثلا نمازن تہجد، نمازن ہنوز ذکر بعد نماز۔ 2 قرآن کی روزانہ مقدار مقرر کریں، مثلا روزانہ 5 صفحے یا روزانہ 1 پارہ کا ہدف۔ 3 روزانہ ہفتہ وار نفل روزے رکھیں اگر صحت اجازت دے۔ 4 استغفار اور تسبیح کے لیے وقفہ رکھیں، مثلا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح۔ 5 صدقہ و خیرات کے لیے باقاعدہ رقم وقت مختص کریں۔ یہ منصوبہ چھوٹا اور قابل عمل رکھیں تاکہ آپ مستقل رہ سکیں۔ 3 نماز اور نفلی عبادت۔ 3 ایک فرض نمازوں کی پابندی۔ رجب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی میں کوئی کمی نہ آئے۔ نماز روح کی غذا ہے، پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ ہر نماز سے پہلے وضو کو اچھا کریں، قرآن کی چند آیات پڑھنے پر غور کریں اور نماز کے بعد مختصر دعا میں اپنے ارادے کی تجدید کریں۔ 3 2 تہجد اور شفع/وترات کی نوافل، خاص کر تہجد دل کو سکون دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ہفتے میں کم از کم چند راتیں تہجد کے لیے وقف کریں۔ اگر پورا تہجد مشکل ہو تو آدھا تہجد 12 رکعت وتر کے ساتھ بھی آغاز کیا جا سکتا ہے۔ 3 دیگر نفل نمازیں تہجد کے علاوہ اب دن میں 2 رکعت نفل نمازن آیات اور سین جیم دال شکر کے ذریعے اپنے رجب کو معنوی رنگ دے سکتے ہیں۔ 4 قرآن پاک کی تلاوت۔ رجب میں قرآن کی تلاوت کو بڑھانا انتہائی مفید ہے۔ عملی طریقے: روزانہ کم از کم 1 پارہ چند صفحات کا ہدف رکے۔ کوشش کریں کہ تلاوت کا وقت صبح رات کے پرسکون اوقات میں رکھا جائے تاکہ معانی پر غور کیا جا سکے۔ ہر ہفتے ایک موضوعی مطالعہ کریں، مثلا ہر ہفتے ایک سورت کے مفاہیم پر غور کر۔ اگر ممکن ہو تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں تاکہ دل و عقل دونوں متاثر ہوں۔ قرآن کی تلاوت نہ صرف ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ دل و دماغ کو روشن کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے احکامات کے قریب لاتی ہے۔ 5 ذکر و اذکار اور استغفار۔ ذکر الہی اور استغفار رجب میں دل کی صفائی کے لیے نہایت ضروری ترقی۔ صبح و شام مختصر اذکار کی مشق کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ۔ نمازوں کے بعد درود و استغفار کا معمول بنا لیں۔ رات کے اوقات میں خضوع کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفرنا اللعائے، یہ گناہوں کے لیے دل سے معافی مانگنے کا سب سے سیدھا راستہ ہے۔ مخصوص اذکار کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں، مثلا مشکل گھڑی میں سبحان اللہ اللہ کا ذکر۔ 6 روزے، نفل روزے اور ان کی ظاہری روایات۔ رجب میں نفلی روزے رکھنا بہت سے لوگوں کے روزمرہ کے عبادات کا حصہ ہوتا ہے۔ عملی تجاویز: ہفتے میں 1 یا 2 نفلی روزے رکھیں، جیسے کہ اوم پیر یا اوم جمعہ کے قریب، مگر اعتدال رکھیں تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ روزہ رکھنے سے پہلے نیت صاف کریں اور پورے دن اللہ کی یاد و حکمت میں مشغول رہو۔ روزی کے دن قرآن کی تلاوت، صدقہ اور ذکر کو بڑھائیں گے، روزے کا ثمر بڑھاتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے کی صورت میں دل میں غم نہ رکھیں بلکہ آئندہ کے لیے منصوبہ بنائیں۔ یاد رکھیں
नफल रोज़े फ़र्ज रोज़ों की जगह नहीं लेती। अगर किसी को सेहत या दीगर शराइत की वजह से रोज़ा मुश्किल हो तो वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल अमलों में से दीगर इबादात पर तवज्जो दे सकता है। 7 सदका खैरात और लोगों के साथ हसन सलूक रजब में दिल की नरमाश के साथ दूसरों की मदद करना बहुत सवाब का बाइस है। तरक्की हर हफ्ते किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, चाहे वो छोटी रकम हो या खाने का कटगुरबूहे के लिए मुस्तकिल चंदा मुकर्रर करें या लोकल खैराती इदारों के साथ ताउन करगैर वालों है। मसायूं और दोस्तों के साथ हसन सलूक अपनाई। एक मुस्कुराहट, अच्छा कलाम और वक्त देना भी इबादत है। किसी पर एहसान करना या किसी की इस्लाह के लिए नेक नियत से मशवरा देना भी बहुत बड़ा अमल है। 8 दुआ और मुनाजात। दुआ हर मुसलमान का ज़ाती हथियार है। रजब में मुनाजात का खुसूसी एहतमाम करें। रोज़ाना मखसूस वक्त नमाज़न असर के बाद आरात के आखिरी हिस्से में दुआ करें। दुआ में अपनी कमियों का एतराफ़ करें और अल्लाह से रहनुमाई मांगें। दुआओं में दूसरों को भी याद रखें। ये अमल दुआ की कबूलियत में मददगार है। अगर आपके पास कोई मखसूस दुआ या अल्फाज हैं तो उन्हें बाकायदा पढ़ने की आदत डालें, वरना सच्चे दिल से अपनी बात अल्फाज में बयान करें ना। तौबा और गुनाहों से बाज आना। रजब एक बेहतरीन वक्त है कि आप अपने माजी के गुनाहों पर गौर करें और सच्चे दिल से तौबा करें। अमली निकात गुनाहों की फहरिस्त बनाएं और हर रोज़ कम अज़ कम एक गुनाह छोड़ने की कोशिश करें। जिन लोगों के हुकूक आप पर हैं उनकी तरफ रुजू करें और हुकूक अदा करें। मुआफ़ी मांगें अगर किसी के साथ जुल्म किया है तो इसकी तलाफ़ी करें। ये रजब की रूह के मुताबिक है। मुस्तकिल तौबा का अहद करें। तौबा सिर्फ ज़बान से ना हो बल्कि अमल से भी साबित हो। 10 अमली 30 दुना मंसूबा। नमूना यहाँ एक आसान और काबिल अमल 30 दिन का मंसूबा दिया जा रहा है जिसे आप रजब के महीने के दौरान अपनाएं। रोज़ाना दिन की पहली नमाज की पाबंदी। नमाज़न तहज्जुद कम अज़ कम एक रकत। रात में नमाजों के बाद इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक। रोज़ाना 5 सफ़हात कम अज़ कम 10 मिनट। कुरान तिलावत सुबह/शाम 35 मरतबा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। रोज़ाना कम अज़ कम एक नेक कदम। किसी की मदद, अच्छा लफ्ज़, सदका। हफ्ता वार एक नफल रोज़ा अगर मुमकिन हो। किसी मुसीबत ज़दा मोहताज की मदद। खुसूसी दुआ का दिन। अपने मसाइल के लिए खुसूसी वक्त। माहाना बुढ़े ओ महीने के आखिर में रूहानी जायज़ा लें। कौन सी आदात बरकरार रहें, क्या रूहानी तरक्की हुई, आइंदा के लिए क्या मंसूबा बनाएं। 11 आम रुकावटें और उनका हल। एक वक्त की कमी। रोज़ाना के छोटे वक्फे भी कारआमद हैं। नमाजों का वक्त मुक़द्दस समझी और मोबाइल/टीवी को महदूद करें। 2 सबात में कमी। छोटे अहदाफ रखें। रोज़ाना एक छोटी इबादत मुस्तकिल रखने से बड़ा फ़ायदा होता है। 3 तवज्जो में कमी। नमाज व तिलावत के दौरान मोहतात मश्क करें। मानी पर गौर करें, आहिस्तगी से पढ़ें और दिल की तवज्जो के लिए मुहित आवाज़ खामोश जगह मुंतखब करें। 4 जिस्मानी कमज़ोरी/सेहत के मसाइल। सेहत काफ ओ मद्नज़र रखें। अगर रोज़ा मुश्किल हो तो तिलावत, ज़िक्र, सदका और दुआ पर तवज्जो दें। 12 रजब के बाद का सफ़र। शाबान की तैयारी। रजब रमज़ान की तरफ जाने वाली राह है, इसलिए रजब में जो रूहानी आदात अपने अपनाई हैं उन्हें शाबान और फिर रमज़ान तक जारी रखने की कोशिश करें। छोटे छोटे मामूलात जैसे कि रोज़ाना कुरान, अज़कार और नेकियों का तसलसल आपको रमज़ान में आसानी से मज़ीद बुलंद दर्जे पर ले जाएगा। इख्तिताम कलमात। रजब एक मौका है, महज एक महीना नहीं बल्कि दिल के अंदर तब्दीली का आगाज़। इस मज़मून में बताए गए उसूल और अमली मंसूबे आपकी रहनुमाई के लिए हैं, मगर असल कामयाबी आपकी खुलूस नियत, मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह से ताल्लुक़ की सच्चाई में मुज़मर होगी। अल्लाह हमें अपने करीब ले आए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए और हमारे दिलों में ईमान व अमल की रोशनी डाले। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून को मुख्तसर खुतबा सबक आमोज़ नुक्तावार खुलासा बच्चों के लिए आसान उर्दू में भी तरतीब कर दूं। बताएं कौन सी शक्ल पसंद करेंगे। 3 रजब में इबादात कैसे करें। अल्फाज का मज़मून उर्दू तारुफ। इस्लामी महीनों में रजब एक बहुत मोहतरम और अहम महीना है। ये मान हराम में से है और उसकी कदर व मंजिलत की वजह से अव्वल उलमा ने इसे रूहानी तरक्की और तज़किया नफस के लिए बेहतरीन वक्त करार दिया है। रजब के महीने में इंसान को मौका मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इबादत व इताअत के हवाले करके दिल और रूह को पाक करे, गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह के करीब हो। इस मज़मून में हम तफसील से देखेंगे कि रजब में इबादात कैसे करें, कौन सी इबादात तरजीही हैं, अमली तरीक़े और रोज़ मरवा मामूलात जो आपकी रूहानी बेहतरी में मदद दे सकते। रजब की अहमियत और रूहानी मौका। रजब इस्लामी महीनों में से एक महीना है जिसे मान हराम कहा जाता है। अहले ईमान के लिए ये ऐसा
وقت ہے جب دنیاوی مشاغل کو کم کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد نوافل اور توبہ و استغفار پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اصلاح نفس کر سکتا ہے، نیک ارادے بنا سکتا ہے اور مستقل عادات پیدا کر کے پورے سال کے لیے روحانی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ رجب میں عبادات کے عمومی اصول: ایک، نیت کی صفائی، ہر عمل کی بنیاد نیت ہی۔ رجب میں جو بھی عبادت کریں نیت خلوص دل سے کریں، تقرب الہی کے لیے، نہ کہ دکھاوے لوگوں کی نظر میں اچھا ملنے کے لیے۔ دو، استمرار اور اعتدال، اچانک بہت زیادہ عبادت شروع کرنا مگر جلدی رک جانا مفید نہیں، تھوڑا مگر مستقل بہتر ہے۔ روزانہ کے معمول میں چھوٹے مگر مستقل اعمال شامل کریں۔ تین، علم و رہنمائی، عبادت کے شرعی طریقے جاننے کے لیے دینی کتب علماء کی رہنمائی لیں تاکہ عمل درست اور مقبول ہو۔ چار، عملی اصلاح، عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق، خاندان و معاشرہ میں بہتری لائیں۔ عبادت کا مقصد عملی زندگی میں نیکی کا نفاذ بھی ہے۔ روزانہ کا روحانی شیڈول ایک نمونہ، یہ ایک عام شیڈول ہے جسے آپ اپنے حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد تھوڑا وقت قراءت قرآن کے لیے رکھیں، کم از کم 5-10 منٹ، 20-30 منٹ نوافل نماز اگر ممکن ہو۔ دل سے دعا اور استغفار کریں، دن کی نیت کریں، آج کون سی نیکی کرنی ہے، کس برے عمل سے پرہیز کرنا ہے۔ ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد 5-10 منٹ قرآن کی تلاوت، ایک مختصر دعا اسروحے کے لیے خیرخواہی، فون پر کسی سے رابطہ، کسی کی مدد کا ارادہ۔ شام عصر کے بعد ذکر و تسبیح 100 مرتب ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کسی مستحق کو کھانا صدقہ دیں۔ چھوٹے اعمال مسلسل کر رات عشاء کے بعد اور رات کے آخر کا وقت، رات کے آخری حصے میں تھوڑی دیر تہجد نوافل کی کوشش کریں۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے توبہ و استغفار اور کل کے لیے نیک ارادے، خاص عبادات اور عمل جو رجب میں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی کثرت تلاوت، قرآن پڑھنا ہر وقت بہترین عمل ہے۔ رجب میں کوشش کریں کہ روزانہ کچھ آیات صفحات ضرور پڑھیں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ 2، دن میں مختصر اذکار اور تسبیحات، روزانہ کی مشقت کے درمیان چھوٹے چھوٹے اذکار شامل کریں۔ صبح و شام کی اذکار، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اور دیگر سجدتی اذکار، ہر نماز کے بعد درود، استغفار اور تسبیحات۔ 3، نماز تہجد اور شب بیداری، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اگر تہجد پوری وقت نہ ہو سکے تو کم از کم ہر دوسرے دن اٹھ کر چند رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ رات کو دعا مانگنے میں خشوع و خضوع رہنے کی کوشش کریں۔ 4، استغفار اور توبہ، رجب میں خاص طور پر اپنے گناہوں پر غور کریں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کا استغفار روزانہ کا معمول بنائیں۔ استغفرنا اللہ اور دل سے معافی مانگیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ 5، نفلی رواتب و نوافل، سوانت و مستحب نمازیں، 2 رکعت نفل بعد از فجر اور دیگر نمازوں کے بعد چھوٹے نوافل پڑھیں۔ جو لوگ زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ رات میں 4-6-8 رکعتیں نفل پڑھیں۔ نوافل اب کی نمازوں میں خشوع لانے اور روحانی قوت بڑھانے میں مدد کریں گی۔ 6، صدقہ و خیرات، رجب میں مالی اور غیر مالی صدقہ دیں، چھوٹا سا عطیہ بھی بارگان الہی میں قابل قدر ہے۔ ضرورت مند کی مدد کریں، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کریں۔ صدقہ دل کے بوجھ ہلکا کرتا ہے اور انسان کی رحمدلی بڑھاتی ہے۔ 7، روزہ رکھنا اگر ممکن ہو، کچھ علماء کے نزدیک رجب میں نفلی روزے رکھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ مختلف مذاہب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ روزے اگر آپ پوری شرائط کے ساتھ رکھ سکتے ہوں تو چند روزے رکھنا بہترین ہے، مگر افواہوں یا غیر ثابت روایتوں کی بنیاد پر کوئی خاص دن لازم نہ سمجھیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد نفس کی تربیت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ 8، ذکر الہی اور کثر درود پاک کی کثرت سے دل نرم ہوتے ہیں اور نبی کی شفاعت کی امید بڑھے گی۔ درود بجا لائیں، خصوصاً نماز کے بعد اور تہجد کے دوران۔ 9، احکام دین کی تعلیم حاصل کرنا، رجب کا وقت علم حاصل کرنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ فقہی مسائل، اخلاقی کتب، تفسیر قرآن کے مختصر مضامین پڑھیں۔ علم عمل کے لیے ضروری ہے، اس لیے سادہ اور مختصر کتب لیکچرز سنیں۔ 10،
تعلقات کی اصلاح رجب میں رشتہ داروں دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کا ارادہ کریں کسی کا حق ادا کریں روٹین کے اندر مخلصی اور خوش اخلاقی لے آئے یہی اصل عبادت ہم خصوص دعائیں اور اذکار عملی تجاویز رجب میں مندرجہ ذیل عمومی دعائیں اور اذکار شامل کیے جا سکتے ہیں روزانہ استغفار کم از کم 100 مرتبہ استغفرنا اللہ دل سے درود پاک ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے درج شدہ درود پڑھیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر روزانہ مجموعی طور پر 100 مرتبہ حسن توانائی سجدے میں اپنے راز ہو نیاز کا اظہار کریں اپنی مشکلات برکت صحت اور ایمان کے لیے دعا مانگیں نوٹ مخصوص عربی دعاؤں کے انتخاب میں آپ اپنے مسلک کسی معتبر عالم کی رہنمائی لے سکتے ہیں تاکہ وہ متناسب اور منظور شدہ ہوں رجب میں ترک سے بچنے والی چیزیں رجب میں عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی جائے عبادت کا مقصد زندگی کے بیلنس کو بہتر بنانا ہے نچلے درجے کی غلط عادات سے بچیں جھوٹ غیبت حسد ظلم غیر ضروری جھگڑے یہ سب عبادت کی تاثیر کم کر دیتے ہیں عملی ٹپس عبادت کو مستقل بنا چھوٹے اہداف بنائیں روزانہ 5 صفحات پڑھنا 10 منٹ ذکر کرنا بہتر ہے بنسبت ایک دن میں بہت کچھ کرنے کے اور پھر راک جانے کے 2 شیڈول بنائیں اپنے دن میں عبادت کے مخصوص اوقات فکر کریں موبائل پر الارم لگا کر یاد دہانی کریں 3 ساتھی کا انتخاب کسی نیک دوست فیملی ممبر کے ساتھ عبادت کے اہداف شیئر کریں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوگی 4 ذہنی تیاری عبادت سے پہلے چند منٹ خاموشی اختیار کریں ذہن کو اللہ کی طرف مرکوز کریں 5 روزنامہ جریدہ اپنے اعمال لکھیں کب نمازیں پڑھی کون سی دعا قبول محسوس ہوئی کہاں اصلاح درکار ہے یہ عکاسی آپ کو بہتری کی راہ دکھائے گی 6 معاف کرنے کا عمل رجب میں ماضی کے ٹکراؤ کو ختم کریں معاف کر دیں اور دل ہلکا کر رجب کے بعد کا سفر استمرار کی حکمت رجب میں جو اچھے اعمال اب نائے انہیں صرف 1 مہینے تک محدود نہ رکھیں یہ ایک آغاز ہو اس مہینے میں بنائی گئی عادات کو شعبان اور رمضان میں بھی برقرار رکھیں مان رمضان آتے ہی اب کو پہلے سے قائم کردہ عبادتی عادات اب کے لیے آسانی پیدا کریں گی مستقل مزاج اجی ہی حقیقی کامیابی ہے عموم سوالات FAQ سوال کیا رجب میں مخصوص روزہ رکھنے کا کوئی ثابت شدہ طریقہ ہے جواب نفلی روزے مستحب سمجھے جاتے ہیں تاہم کسی خاص روایتوں کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ عمومی نفل روزے رکھیں مثلاً پیر جمعرات اپنی استطاعت کے مطابق مخصوص دن مگر سخت مبینہ دعووں غیر مستند روایات کی بنیاد پر کوئی سخت عمل نہ اختیار کر سوال کیا رجب میں خصوصی عبادت کے لیے مخصوص دعائیں ہیں جواب عمومی دعا استغفار درود اور تلاوت قرآن اسما میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں مخصوص دعاؤں کے لیے معتبر دینی کتب اور علماء کی رہنمائی لیں خلاصہ اور نتیجہ رجب ایک عظیم روحانی موقع ہے یہ وہ مہینہ ہے جب ہم اپنی روحانی زندگی کو ترتیب دے سکتے ہیں گناہوں سے توبہ کر کے پاکیزہ عادات اپنا سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں عبادت صرف نماز اور قرآن تک محدود نہیں بلکہ ہر نیکی اخلاقی بہتری صدقہ علم حاصل کرنا اور رشتہ داریوں میں اصلاح بھی عبادت کا حصہ ہے اس مضمون میں دی گئی عملی تجاویز روزانہ کا طرزن عمل مخصوص عبادات استغفار صدقہ اور مستقل مزاجی اب کو رجب کے مہینے میں بہتر روحانی نتائج دینے میں مدد دیں گے آخر میں نیت خالص رکھیں اللہ سے رہنمائی مانگیں اور ہر دن تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے دل کو نورس سے بہر دیں تعارف رجب المبارک اسلامی کیلنڈر کے پاک مہینوں میں سے ایک اہم اور بابرکت مہینہ ہے اہل ایمان کے لیے یہ مہینہ توبہ اصلاح نفس اور عبادات میں اضافہ کا بہترین موقع ہوتا ہے مضمون میں ہم اس بات پر مفصل رہنمائی دیں گے کہ رجب میں عبادات کیسے کی جائیں عملی طریقے روزمرہ معمول مخصوص نوافل اذکار اور اخلاقی اور روحانی نکات آخر میں ایک نمونہ روزنامہ اور چند دعائیں بھی دی جائیں گی تاکہ آپ اس مہینے کے روزانہ کے اعمال باقاعدگی سے بجا لا سکیں رجب کی اہمیت اور روحانی مقصد رجب رمضان آذی الحجہ جیسا روزہ طلب مہینہ نہیں ہے مگر اس کی روحانی اہمیت اس کے اندر توبہ استغفار اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش میں مضمر ہے یہ مہینہ ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لینے بری عادات ترک کرنے اور نیکیاں اپنانے کا موزوں وقت ہے عبادت کا حقیقی مقصد دلوں کی نہج میں تبدیلی ہے صرف شکل عبادت نہیں بلکہ اخلاق رویہ اور زندگی کا معیار بدلنا عبادت کے عمومی اصول گائیڈنگ پرنسپلز ایک
نیت کی صفائی ہر عمل کی بنیاد نیت ہے، چھوٹا یا بڑا عمل سب سے پہلے نیت کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دو قابلیت کے مطابق استقلال خواہش زیادہ ہو مگر مستقل مزاجی نہ ہو تو فائدہ کم کم مگر روزانہ کرنے والے اعمال بہتر ہیں۔ تین علم اور رہنمائی شرعی مسلک اور مکبن فکر کے مطابق کسی مخصوص عمل کے متعلق شبہ ہو تو عالم مستند مرجع سے رجوع کریں۔ چار قلبی رابطہ عبادت میں دل کا موجود ہونا ضروری ہے، اذکار کو محض زبان تک محدود نہ رکھیں بلکہ دل سے باندھیں۔ پانچ عمل کے ساتھ اصلاح اخلاق عبادت کا اثر روزمرہ معاملات اور اخلاق میں نظر آنا چاہیے، سچائی شفقت انصاف اور بردباری میں اضافہ روزانہ کا متوازن معمول نمونہ روٹین۔ یہ نمونہ پلان آپ کو روزانہ عبادت میں مستقل رکھنے میں مدد دے گا، وقتوں کو اپنے معمول کے مطابق ایڈجسٹ کر۔ صبح فجر کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 10-20 منٹ قرآن کی تلاوت، صبح کے اذکار اور مختصر دعا اگر ممکن ہو تو 10-15 منٹ ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ دوپہر فجر سے لے کر مغرب تک روزمرہ کام کے ساتھ مختصر دل کی یاد، دل میں او آ اللہ او آب آ رحمان کی تکراروقت ملنے پر سورت الواقع کسی طویل پارے کا مطالعہ، عصر کے قریب نمازن عصر کے بعد 5-10 منٹ استغفار استغفرنا اللہ، ایک نفل 2 رکعت اگر معمول بن سکے، کم از کم ایک درود شریف پڑھنا، شام مغرب و عشاء کے بعد نمازن مغرب او عشاء باجماعت اگر ممکن ہو تو مسجد میں ادا کر نمازن تہجد رات کا کچھ وقت اٹھ کر نماز نفل و دعا کے لیے مخصوص کریں، مثلاً 20-60 منٹ۔ رات میں قرآن کی مزید تلاوت اور مخصوص دعا، اختتام ذکر اور نطرات کو سونے سے پہلے صدق دل سے استغفار اور اگلے دن کے لیے نیت مخصوص اعمال۔ رجب میں تفصیلی 1 روزے رکھنا۔ رجب کے متعدد دنوں کے نفل روزے رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ عموم ہدایت یہ ہے کہ روزے اللہ کی مخلوق اپنے نفس کی تربیت اور گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ روزہ رکھنے کے متعلق عملی نصیحتیں مستقل بنیاد پر نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 روزے رکھیں، مثلاً پیر جمعرات۔ روزہ رکھنے کے ساتھ دعائے استغفار اور قرآن کی تلاوت بڑھائیں۔ صحت کے مد نظر روزہ رکھیں، بیمار ضعیف افراد معاف ہیں۔ 2 نمازن تہجد اور نوافل۔ رجب میں رات کی عبادت کا خصوصی زور ہے۔ نمازن تہجد سحر کے قریب اٹھ کر نمازن نوافل پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے۔ توصیہ ہر رات 2-4 رکعت نفل تہجد، ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور پھر طویل تلاوت۔ نمازن وتر کو ترک نہ کریں اور وتر کے بعد دل کی دعا کریں۔ 3 قرآن پاک کا روزانہ پورا جزوی مطالعہ۔ رجب میں قرآن کی تلاوت کا مخصوص اہتمام کریں، ہر دن کچھ آیات سورت کا مطالعہ کریں اور ترجمہ و تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عملی طریقے روزانہ کم از کم 10-20 منٹس قرآن کا مطالعہ، ہفتے وار ایک تحقیقی نشست، ایک سورہ پارے کا مفہوم سمجھیں اور روزمرہ زندگی میں اس کا اطلاق سوچیں۔ 4 اذکار اور تسبیح۔ روزانہ اذکار خصوصاً صبح و شام کے اذکار اور بعد از نماز کے اذکار کو معمول بنائیں۔ بعض عام اذکار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح 33 کا ورد مفید رہتا ہے، دل کے حالات کے مطابق او آ رحمان او آ رحیم جیسے اسماء حسنہ کا ورد کریں۔ 5 استغفار اور توبہ۔ رجب ایک بہترین موقع ہے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف اور سچے دل سے توبہ کرنے کا عملی رہنمائی۔ دن میں کئی مرتبہ استغفرنا اللہ کہ رات کو مخصوص وقت میں دل سے معافی مانگیں اور آئندہ برائی نہ کرنے کی پختہ نیت کرن۔ کوہے کا آغاز چھوٹی چیزوں سے کریں، جھگڑے ختم کرنا، کسی کا حق واپس کرنا، عاجزی دکھینا۔ 6 صدقہ و خیرات۔ رجب میں عطا اور خیرات دل کو نرم کرتی ہے اور گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مشورہ ماہانہ بجٹ میں سے چھوٹی رقم باقاعدگی سے ضرور دیں۔ اپن بڑیے علاقے میں ضرورت مندوں یتیموں معاشرتی کاموں میں حصہ لیں۔ ساتھ مخصوص دعائیں اور مناجات۔ رجب کی لیل و نہیں میں مخصوص مناجات پڑھنے کا رواج ہے، لیکن یہاں عمومی نصیحت یہی ہے کہ اپنی زبان اور دل سے سچے جذبات کے ساتھ دعا کریں۔ کسی مخصوص مناجات دعا کو مسند معتبر کتب سے تصدیق کے بغیر فضیلت کا دعویٰ نہ کریں۔ بہتر ہے عمومی دعا استغفار اور اللہ کی رحمت کی طلب کرے۔ عمل نکات عبادت میں استمراری اور حکمت عملی۔ ایک اہداف مقرر کریں، ہر ہفتے کے لیے چھوٹے اہداف طے کریں۔ مثال کے طور پر ایک ہفتے میں قرآن کا اتنا حصہ 3 بار روزہ، ہر رات 20 منٹ تہجد۔ 2 ریکارڈ رکھیں، ایک سادہ ڈائری میں روزانہ اعمال لکھیں۔
کیا پڑھا کن نوافل کی ادائیگی ہوئی کون سی دعائیں پڑھی دوست فیملی پارٹنر کسی کے ساتھ عبادت کا پارٹنرشپ بنائیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کریں 4 تکنیکی مدد موبائل ایپس الارم کے ذریعے نماز قرآن اور اذکار کی یاد دہانی رکھیں 5 آہستگی سے بڑھائیں ابتدا میں زیادہ نہ لیں چھوٹے مگر مستمر اعمال بہتر ہیں 6 علمی نشستیں رجب کے دوران مقامی مسجد علماء کی 6 تقاریب میں شرکت کریں تاکہ عبادات کا صحیح مفہوم معلوم ہو عام غلط فہمیہ اور احتیاطی نکات مخصوص اعمال کی مبالغہ آرائی بعض جگہوں پر رجب کے حوالے سے غیر یقینی غیر مستند روایات گردش کرتی آواسی دعووں کو بغیر تحقیق قبول نہ کریں عقائد اور خرافات کا امتزاج عبادت کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے نہ کہ کسی طرح کی خرافاتی رسومات کی تعمیل صحت کا خیال روزہ طویل عبادات کے باعث صحت متاثر ہو تو طبی مشورہ لیں اسلام میں صحت کا تحفظ بھی اہم ہے رجب کا روحانی پلان ایک مثال 30 دن کا خلاصہ یہاں ایک مختصر پلان دیا جا رہا ہے جسے آپ اپنی سہولت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں ہفتہ 1 روزانہ فجر کے بعد 15 منٹ قرآن ہفتے میں 2 روزے مثلاً پیر و جمعرات رات میں 20 منٹ تہجد ہفتہ 2 ہر روز 30 منٹ قرآن تفہیم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح ایک تعلیمی نشست تقرب عالم سے رابطہ ہفتہ 3 روزانہ خاص ذکر مثلاً 100 مرتبہ سبحان اللہ کم از کم ایک صدقہ روزانہ ہفتہ وار اچھا عطیہ ہفتہ 4 اصلاح اخلاق پر توجہ ایک بری عادت ترک کریں آخری عشرے میں خصوصی توبہ و استغفار اور مستقبل کے لیے عہد نمونہ دعائیں اردو ترجمہ کے ساتھ نوٹ اصل عربی دعائیں عام طور پر مختصر ہوتی ہیں یہاں سادہ اردو میں قلبی الفاظ بھی شامل کیے جیم الف رہے ہیں تاکہ دل سے کہا جا سکے اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز میرے دل کو ایمان سے منور فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما اے رب مجھے ہدایت دے میرے اعمال کو قبول فرما اور مجھے نیکی پر ثابت قدم رکھ اے اللہ مجھے اپنے قریب کر میرے دل کی بیماریوں کو دور فرما اور مجھے دنیا و آخرت میں فلاح عطا فرما خلاصہ اور حتمی نصیحت رجب میں عبادات کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنیت کو خالص رکھیں گاڑے عزم کے ساتھ چھوٹے مگر مستقل اعمال اختیار کریں اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے اعمال کو روزمرہ زندگی میں نافذ کریں عبادت صرف مخصوص نمازیں اور روزے نہیں بلکہ انصاف صدق رحم اور اچھے اخلاق میں بھی جلوہ گر ہونی چاہیے غیر مستند روایات سے بچیں علماء سے رہنمائی لیں اور صحت مند متوازن طریقے سے عبادت کریں تاکہ یہ مہینہ آپ کی زندگی میں پائیدار تبدیلی لائے اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا ایک منظم پلان روز باروز چیک لسٹ بنا کر دے دوں گا جسے آپ پرنٹ کر کے موبائل پر استعمال کر سکیں پھر میں آپ کے لیے رجب کے لیے مخصوص دنوں کا تفصیلی دعاؤں اور قرآنی آیات کا کورس بھی تیار کر دوں بتائیں آپ کون سا فارم پسند کریں گے